السلام علیکم. ہیلو اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں جی. تو آج ہم انگلش کلاس 11 کا یونٹ 5 پڑھنے والے ہیں. امپیکٹ آف گلوبل وارمنگ آن پاکستان پر گلوبل وارمنگ کے اثرات. Vulnerability اینڈ ڈائیورس جیوگرافی. پہلا پیراگراف ہم پڑھتے ہیں. Pakistan's exceptional vulnerability to global warming is driven by its diverse topography. تو سوری، یہ ٹوپوگرافی نہیں، یہ جیوگرافی ہے. Towering mountain peaks, vast agricultural plains, and a low-lying coastline. Heavy dependency on the glacier-fed Indus River basin multiplies the agriculture and social stakes. پاکستان کی جغرافیائی تنوع، جس میں اونچے پہاڑی سلسلے، زرخیز میدانی علاقے اور طویل ساحلی پٹی شامل ہے، اسے موسمیاتی خطرات کے سامنے انتہائی کمزور بناتی ہے. زراعت کا گلیشیئر پر مشتمل دریائے سندھ پر مکمل انحصار اس خطرے کو دگنا کرتا ہے. سیکنڈ پیراگراف ہے. Driven by global greenhouse emission, average temperatures in Pakistan have skyrocketed. In 2022, Jacobabad recorded a punishing 51 degrees centigrade, presenting profound health emergencies. Rapidly expanding concrete centers like Karachi experience fatal urban heat island effects, leading to widespread heat stroke risk. عالمی سطح پر گرین ہاؤس گیس کے بڑھتے ہوئے خراج کی وجہ سے پاکستان میں اوسط درجے میں تیزی سے بڑھا ہے. 2022 میں جیکب آباد میں درجہ حرارت 51 ڈگری تک جا پہنچا. کراچی جیسے گنجان شہر کے کنکریٹ کے بڑھتے ہوئے ڈھانچے کی وجہ سے شدید ہیٹ آئی لینڈ اثرات کا شکار ہے، جس سے شہری ہیٹ سٹروک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. اس کے بعد the Himalayas and Karakoram glaciers are shrinking at a highly accelerated rate, while runoff financially triggers destructive flooding downstreams. The long-term reality is acute water scarcity and structural water stress. ہمالیہ اور کراکرم کے عظیم گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں، اگرچہ عارضی طور پر اس سے سیلابی خطرات بڑھ رہے ہیں، لیکن طویل مدت میں یہ پینے کے پانی اور فصلوں کی شدید قلت کا باعث بنے گا. The next paragraph ہے The Unrelenting Trend. Pakistan is a cycle of high-impact erratic weather, showing a nearly 300 critical disaster over 2 decades. شدید باشروں اور سیلابی معیشت اور رہائشی ڈھانچے کو تباہ کر رہے ہیں، جس کی روک تھام کے لیے وفاقی رسک فریم ورک قائم کیا گیا. اس کے بعد ہے with heavy dependency on stable temperatures and predictable monsoons, agriculture production is at direct risk. Study project at 6% to 8% decline in major wheat yields by 2050, threatening food system. گرمی کے اتار چڑھاؤ، بارشوں کے غیر متوقع سلسلے نے زراعت کو ناقابل بھروسہ بنا دیا ہے. 50 تک اہم گندم کی پیداوار میں 8% تک کمی متوقع ہے، جس سے ملکی غذائی تحفظ شدید متاثر ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہے کوسٹل ایروژن، ساحلی کٹاؤ اور سمندری سطح. The coastlines of Sindh and Balochistan are facing severe thermal expansion and rising sea level. Runoff threatens to submerge vast agriculture deltalands, potentially displacing up to 5 million residents by 2100. سمندری سطح میں مسلسل اضافے سے سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقے خطرے میں ہیں.
2100 تک لاکھوں لوگ کی نقل مکانی کا خدشہ ہے، جس کی روک تھام کے لیے حکومت مینگرووز کے حفاظتی جنگلات دوبارہ اگا رہی ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں گلوسری پہ۔ ولنریبلٹی کا مطلب ہے انگلش میں اسٹیٹ آف بینگ ہائیلی ایکسپوز اور سسپیکٹیبل، یہ غلط ہوا ہے، سسپیکٹیبل نہیں، میں خود بھی پہلے گھبرا گیا تھی کہ آگے سسپیکٹیبل ہے، اسپیلنگ مسٹیک ہے۔ حساسیت اس کو بولتے ہیں، آسانی سے خطرے کی زد میں آنا۔ انفراسٹرکچر بیسک فزیکل اسٹرکچر لائک روڈز، ڈرینیج، بلڈنگ اینڈ گریڈز کو بولتے ہیں، مطلب بنیادی ڈھانچہ یا مادی سہولیات کا نظام کو بولتے ہیں۔ اور میٹیگیٹ جو میک لیس سیریس پینفل اور ریڈیوس نیگیٹو امپیکٹ، نقصان میں کمی لانا یا خطرات کو قابو کرنا بھی اس کو بول سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے پریسیپیٹیشن، رین کو بولتے ہیں سلو اور سلیٹ فالنگ ڈاؤن ٹو دا سرفیس آف دا، بارش یا برف باری یا شبنم کا گرنا۔ بایو ڈائیورسٹی، دا میسو رینج آف ڈائیورس پلانٹ اسپیشیز انسائڈ ہیبیٹیٹ، حیاتیاتی تنوع یا جانوروں کا مینیو، یعنی کہ بہت سارے جانور۔ اب دا پاتھ فارورڈ، پاکستان stands at a crucial turning point, combating global warming demands localized early warning system, climate forever اور preserving measures۔ تو یہ ہمیں اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ یہ آپ کا ایسا نہ ہو کہ آپ اسے کورس میں سمجھ لیں، آپ کی کورس بک میں بالکل بھی نہیں ہے ویسے۔ تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جو اسٹوڈنٹس چھوٹی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ نعمت سے کم نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ لانگ ویڈیوز ہوتی ہیں، اور خاص طور پر انگلش کی جو چیپٹرز ہوتی ہیں وہ تو 45 to 50 یا 1 to 1 hour to 1 hour 30 minutes، تو یہ تو ایزلی لے ہی لیتے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے آپ کے لیے جس طرح آپ سپیڈ لگاتے ہیں اسی طرح سپیڈ لگائی ہے۔ تو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔